السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں آج آپ کو اس دلکش مسجد کے مناظر دکھاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع پاک پتن کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک گری کے اندر موجود ہے۔ اس مسجد کی جس نے بنیاد رکھی ہے اس کا نام ہے دین بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سسل خاندان کے بڑے ہیں۔ انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور ساری زندگی اللہ کے نام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ تو اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ 1284 ہجری میں رکھی گئی۔ تو یہ آپ کو سامنے تاریخ نظر آ رہی ہے کہ 1284 ہجری کے اندر اس کو تعمیر کی۔ تو یہ بہت ہی قدیمی مسجد ہے، تو اس لحاظ سے اس کی جو تاریخ بنتی ہے 161 سال پرانی مسجد ہے، جو کہ جامع مسجد ہے۔ اور اسی طرح اس مسجد کو پاکستان سے تقریباً 85 سال پہلے یہ بنائی گئی ہے، تو اس وقت اس کو 161 سال ہو گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کی لکھائی کی بات کریں تو سامنے آپ کو جو لکھائی نظر آ رہی ہے یہ مٹی کی لکھائی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ۔ اور دوسری طرف مٹی سے لکھی گئی حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرہ کے اندر۔ تو یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لکھائی ہے جو کہ مٹی سے لکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم اس کی دوسری لکھائی کی بات کریں تو اس کو بھی 161 سال ہو گئے ہیں، جو کہ تشتری کی لکھائی ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ابھی مٹی نہیں ہے، کہیں کہیں سے مٹی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ سامنے خوبصورت پھول ہیں جو تشتری کے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ سامنے اس مسجد کا مینار ہے جو کہ جب سے مسجد بنی ہے تب سے لے کر آج تک موجود ہے۔ دوسری طرف والا مینار گر گیا تھا لیکن اس کی جگہ پہ اور رکھا گیا ہے، لیکن یہ پہلے کا مینار ہے جو اب تک موجود ہے۔ اب جو حضرت دین بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ دو بھائی تھے، ایک فرید بخش اور دین بخش۔ اور جو دین بخش ہیں یہ اللہ کا ولی تھا جس نے ساری زندگی جنات کو بھی سنا ہے، قرآن پاک پڑھایا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہاں پر علم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور یہ کسی وقت میں مدرسہ رہا ہے بہت بڑا۔ آئیں اب ہم آپ کو اس کا باہر والا دروازہ دکھاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت خوبصورت یہ دروازہ ہے۔ رنگ تو یہاں پر ختم ہو گیا ہے لیکن دیکھنے میں ابھی بھی ڈیزائن اس کے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش ہیں۔ لیکن جو مسجد کی دلکشی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں پر جو لوگ بھی آتے ہیں وہ ایک مرتبہ اس مسجد کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ کب بنی ہے اور کیسے بنائی گئی ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ کو قدیم دروازہ نظر آ رہا ہے یہ سسل خاندان کا مین دروازہ تھا، جہاں سے گزر کر یہ سارے اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ یہ حویلی کا مین دروازہ ہے جو کہ کافی زیادہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی اسی طرح منقش تھا، خوبصورت تھا، لیکن اس کی عمر زائد ہونے کی وجہ سے اب یہ بوسیدہ ہو گیا ہے اور گرنے کے قریب ہے۔ اور اس دروازے کی جو چوڑائی ہے وہ کم از کم 5 سے 6 فٹ ہے۔ یہ اس دروازے کا اندر کی طرف سے حصہ ہے جو کہ گھر کی طرف سے تھا۔ اب میں اس کی آپ کو چوڑائی بھی دکھاتا ہوں جو کہ بہت زیادہ چوڑائی میں تھا اور باریک باریک ٹائلوں سے گارے کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ اب یہ حضرت خواجہ دین بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی اولاد کی یہ قبریں ہیں۔ اب یہ میں آپ کو قبر دکھاتا ہوں، یہ اس اللہ کے ولی کی ہے جس نے یہ مسجد بنائی تھی اور ساری زندگی قرآن پاک پڑھایا انسانوں کو اور جنات کو۔ یہ قبرستان کے ساتھ ہی متصل ایک مزار ہے جو خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ملتان سے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر یہاں آئے اور یہاں دین کا کام کرتے رہے۔ یہ جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے حضرت بابا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت دین بخش جو اس مسجد کے بانی ہیں، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سلسلہ کے مرید تھے۔ ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت پیر سید نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے، ان کے یہ مرید تھے اور آپس کے اندر پیر بھائی تھے۔ اب بھی یہ خاندان زیادہ تر ملتان والے پیروں کا ہی مرید ہے، جو کہ ابھی تک ان کا مریدوں والا سلسلہ انہی کے ساتھ ہی نسبت ان کی چلی آ رہی ہے۔
اور یہ اس مسجد کا صحن ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کے پاس کبھی موقع ہو تو ضرور وزٹ کیجئے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور میری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے یہاں پر امامت کا موقع دیا ہے۔ اب 3 سال ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ موقع ملتا ہے۔